اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ الجمعہ اور سورہ المنافقون تک پہنچا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الجمعہ کے فضائل کو کچھ یوں بیان کیا: من قرأ سورة الجمعة اعطی 10 حسنات بعدد من اتى الجمعة وبعدد من لم يأتها في امصار المسلمین۔ جو بندہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ لیکن کتنے لوگوں کی تعداد کے برابر اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا؟ عالم اسلام میں جتنے بھی نماز جمعہ منعقد ہوتے ہیں، ان نماز جمعہ میں شریک ہونے والوں اور شریک نہ ہونے والوں کی جتنی تعداد ہے، گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ تمام مسلمانوں کی تعداد کے برابر جو نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں یا نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے، ان کی تعداد کے برابر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ جمعہ کے فضائل اور جمعے کے دن کے اور شب جمعہ کے من جملہ اعمال میں سے ایک عمل یہ بیان کیا: من الواجب علی کل مؤمن، ہر مومن کے اوپر واجب ہے۔ البتہ اس واجب سے مراد وہ واجب نہیں ہے کہ جس کو ترک کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، بلکہ یہاں واجب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مومنین کو، مسلمین کو اس بات کی تشویق اور ترغیب دلائی جائے کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن سورہ جمعہ اور سورہ المنافقون اور دیگر صورتوں کی اور دیگر اعمال کو ترک نہ کیا جائے۔ اس طرف تشویق دلانے کے لیے اور ترغیب کے لیے واجب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ فرمایا کہ ہر مومن اذا کان لنا شیعہ، ہر وہ مومن کہ جو ہمارا شیعہ ہے اس پہ یہ واجب ہے کہ ان یقرأ فی لیلۃ الجمعۃ بالجمعہ وسبح اسم ربک الاعلی، کہ وہ شب جمعہ 2 صورتوں کی تلاوت کرے، ایک سورہ جمعہ اور دوسرا سبح اسم ربک الاعلی، اس سورہ کی تلاوت کرے۔ وفی صلاۃ الظہر بالجمعۃ والمنافقین، اور جمعہ کے دن نماز ظہر میں سورہ جمعہ اور سورہ المنافقین کی تلاوت کرے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اگر کوئی بندہ یہ عمل انجام دے، یعنی شب جمعہ کو سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے اور جمعہ کے دن نماز ظہر میں سورہ جمعہ اور المنافقین کی تلاوت کرے، اسے کیا اجر ملے گا؟ فَكَأَنَّمَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عمل انجام دیا ہے۔ وَكَانَ جَزَاؤُهُ وَثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةِ، اور اسے اس عمل کا جو ثواب ملے گا، اس عمل کی جو اسے جزا ملے گی وہ جنت ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اوپر یہ لازم اور فرض قرار دیتا ہے کہ جو بندہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن ان صورتوں کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے ضرور بضرور جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ سورہ المنافقون کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ، جو بندہ سورہ منافقین کی تلاوت کرے، بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ، وہ بندہ نفاق سے بری ہو گیا، نفاق اس سے دور رہے گا، وہ بندہ منافق نہیں ہوگا۔ پس جس طرح سورہ المنافقون انسان کو نفاق سے دور کرتی ہے، اسی طریقے سے خاتون جنت کا یہ فرمان ہے کہ محمد و آل محمد کے اوپر بلند آواز سے صلوات بھیجنا، یہ بھی منافقت کو انسان سے دور رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مومن بننے اور منافقت سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔